اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو ہم ریگولائز کر لیں اور اس کو ہم چینلائز کر لیں تو کیا اس کی وجہ سے ہم اپنی اکانومی کو درست کر سکتے ہیں؟ میرے خیال سے اس سے بڑا ذریعہ در مبادلہ کا شاید کوئی اور نہ ہو اگر ہم اس کو ریگولائز کر دیں. آج بھی لاکھوں نوجوان اس روزگار سے وابستہ ہیں. دیکھیں، اگر ہم ایک کہاوت ہے کہ ڈاکیا اگر غلط خط لے کے آ جائے تو آپ ڈاکیوں کو مارنا شروع نہیں کر دیں گے. قصور خط لکھنے والے کا ہو سکتا ہے یا ان حالات کا ہو سکتا ہے. تو ڈاکیا تو ایک میڈیم ہے، وہ اچھے خط بھی لا سکتا ہے اور برے بھی لا سکتا ہے. خط بھیج کون رہا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ بھیجنے والے کو روکا جائے. تو ہم کہیں بھی سوشل میڈیا اور اس ٹیکنالوجی کو غلط نہیں کہتے، اس کا مثبت استعمال بھی ہو سکتا ہے اور دنیا بھر میں اس کا مثبت استعمال ہو بھی رہا ہے. اس سے ریسرچ ہو رہی ہے. ای کامرس انڈسٹری نے بہت زیادہ گروتھ کی ہے. پاکستان میں امیزون جیسے پلیٹ فارم آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت ساری ایسی انفارمیشن جو کہ شاید پہلے گھنٹوں یا مہینوں لگا کے بھی بلکہ کتابوں سے ڈھونڈنی پڑتی تھی، ایک حرف لکھ کے آپ اس کو گوگل سے سرچ کر کے اپنی اسکرین پہ لے کے آ رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں جو لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں، اس میڈیم کو غلط استعمال کر رہے ہیں، ہم ان کو روکیں. بجائے ہم اس میڈیم کو بند کریں یا اس کے اوپر کیپنگ کریں، ہم ان لوگوں کو بھی اور اس کو روکنے کا، جیسے کہ میں نے پہلے طریقہ کار آپ کو بتایا کہ ڈیٹا کو یا تو مہنگا کر دیا جائے. انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز کوئی ایسی پالیسیز بنائیں کہ وہ اس کو ہر بندے تک اس کی ایکسیس اتنی ہی ہو جتنی اس کو ضرورت ہے. اچھا، اب اس کا دوسرا پہلو دیکھ لیتے ہیں. دوسرا پہلو یہ ہے کہ سر، جب سے یہ ارننگ میڈیم جو کہ آپ نے کہا بننا شروع ہوا، تو آج کا نوجوان میرے خیال سے اپنی قدریں بھول کے، ویلیوز کو اگنور کر کے 3 چیزوں کے پیچھے دوڑنے لگ گیا. ایک چیز شہرت، دوسرا کاروبار، اور تیسرا مصروفیت، کاروباری مصروفیت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں جب اس کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ملیں تو رجحان یہاں پڑتا گیا. کہا جاتا ہے کہ یہ ایزی منی بھی ہے، لیکن میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد شاید ریاست کو بھی احساس ہوگا اور کانٹینٹ کریٹر کو بھی احساس ہوگا. یہ سب کچھ فلٹر ہوگا اور صرف معیاری کانٹینٹ دیکھا جائے گا. یعنی بڑے اچھے تھے آپ نے بیان کیا کہ واقعی میں ظاہر یہ ہماری ایک ذمہ داری بھی بنتی ہے اور ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے. ظاہر ہے وہ یہ کھلونا تو ہر کسی کے ہاتھ میں ہے. اب اس کھلونے میں آپ نے، وہ کہتے ہیں کہ اس شیلف میں آپ نے کون سی پروڈکٹس دینی ہے، یہ ظاہر ہے اس پہ تھوڑا بات کی جا سکتی ہے. اچھا، آپ کی بات کو کاٹتے ہوئے میں بتاؤں کہ اگر اس کھلونے سے کھیلنے کا ہنر آپ کو آتا ہو تو پھر بھی شاید اتنے برے اثرات نہ ہوں. لیکن اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ اس کے سیل کہیں ڈال رہے ہوں گے، چابی اس کی کہیں لگا دیں گے، اس کا منہ مروڑ دیں گے، کسی کے سر پہ مار دیں گے. تو کم سے کم اگر ہم اس کو ایز اے پلینگ ٹول بھی دے رہے ہیں یوتھ کو، تو سکھا کے دے دیں تاکہ وہ اس کا بہتر استعمال کر سکیں. یعنی کہ مطلب ظاہر اویئرنیس کریٹ کی جائے، کچھ ٹریننگس مٹیریل ایسا پرووائڈ کیا جائے، اور واقعی میں تاکہ اس نے تو مصروف رہنا ہے، لیکن آپ اس کی مصروفیت کو ایک ڈائریکشنز دے دیں تاکہ وہ اس میں مصروف رہے کہ اس کے پازیٹیو اثرات اس پہ زیادہ پڑے، کیونکہ ظاہر ہے نیگیٹو نہ پڑے. جیسے آپ نے بتایا بالکل. تو جاتے جاتے آپ کیا کی نوٹ میسیج دینا چاہیں گے ہمارے مطلب یہی سب سوشل میڈیا جو بھی ہے، کہ کیا مطلب اس کو اور ہم کیا اچھے طریقے سے اپنی ظاہر ملک کو بھی ریپرزینٹ کر سکیں اور باقی چیزوں کو بھی جو ہے اس میں ڈیمیج نہ ہو؟ دیکھیں جی، میرا اپنا تعلق سوشل میڈیا انڈسٹری سے اور کسی حد تک کانٹینٹ کریشن سے بھی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی کوئی سوشل میڈیا پہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے کانٹینٹ کے فارمیٹ میں، چاہے وہ بلاگ لکھ رہا ہے، ولاگنگ کرتا ہے، ویڈیو کریٹ کرتا ہے، اسٹریٹجی کے ساتھ مناسب کانٹینٹ کریٹ کریں. کیونکہ ایک کوٹیشن ہے، میں نے اس دن پڑھی، مجھے بڑی اچھی لگی کہ کانٹینٹ از نتھنگ وداؤٹ اسٹریٹجی. المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ تو کوئی اسٹریٹجی سکھانے والا ہے
نہ ہم اس کی ضرورت محسوس کریں. اگر یہ سب ایسے ہی چلتا رہا تو میرے خیال سے یہ آنے والے وقت میں ایک ایٹم بم جیسا کردار ادا کر دے گا. نہیں, آپ نے بالکل بہت شکریہ ایک تو آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا ہمیں اور اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ گفتگو کی, اور آپ نے بڑے اچھے کی نوٹ پوائنٹس دیے آج کی نوجوان کو. اور اگر آپ اس کو نوٹ کریں, میں تو کہوں گا اس پروگرام کو بار بار دیکھ کے نوٹ کریں, کیونکہ جو سب سے اینڈ میں بات کی یاسر بھائی نے کہ کنٹینٹ کریشن کی اسٹریٹجی بہت امپورٹنٹ ہے. وہ ظاہر ہے آپ کسی بھی چیز میں آپ جائیں, زندگی کے کسی بھی آپ کی کوئی بھی فیلڈ ہے, اسٹریٹجی بہت ضروری ہے. مطلب یہ اس کا ایک کی نوٹ واک تھرو اگر ہم کہیں تو اس لیے دیکھیں, مطلب ظاہر ہے آج یہ ٹریلینس آف ڈالر کی انڈسٹری بن گئی ہے, تو اس انڈسٹری میں آپ نے کیا رول ادا کرنا ہے. اس سمندر میں اگر آپ نے سوئمنگ کرنی ہے تو آپ کو ظاہر سی بات ہے وہ ٹولز پتہ ہونے چاہیے تاکہ آپ صحیح طریقے سے صحیح ڈائریکشن میں اس کی سوئمنگ کر سکیں. تو خیر, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا جا رہا ہے, تو آپ نیچے دیے گئے ای میل ایڈریس پہ آپ اپنی رائے ہمیں دے سکتے ہیں, کمنٹس میں اپنی رائے دے سکتے ہیں. اور اگر آپ اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں, آپ کسی چیز میں ایکسپرٹ ہیں, آپ اپنی کیریئر یا پرسنل ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ کسی ٹاپک کو آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں ڈسکس کریں, تو ضرور ہمیں ای میل کریں. تو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا, کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے ایک وبا ہے اور وہ وبا پھیلی ہوئی ہے, تو اس میں مین چیز یہ کہ ہم نے خیال رکھنا ہے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پھر نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ اور ایک نیکسٹ پروگرام کے ساتھ آپ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.